ناظرین ماشاءاللہ لہسن پاؤڈر بالکل ہمارا ریڈی ہے۔ ماشاءاللہ یہ زبردست پاؤڈر ہے۔ ناظرین جن دنوں میں لہسن سستا ہو اس کو آپ ان دنوں میں پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو دھوپ میں خشک کریں، بہترین لہسن پاؤڈر اس سے بن جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ اس کو سالن میں یوز کریں، یہ لمبے عرصے تک خراب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم لہسن کو خشک کرنے کا طریقہ اور اس سے پاؤڈر بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے لیے ناظرین میں نے لیا ہے یہ لہسن، آج کل بازار میں آیا ہوا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس کی موٹی موٹی کلیاں ہیں، بہترین لہسن ہے، پرائس میں بھی بہت کم ہے، آج کل سیزن ہے۔ اور یہ جو دیسی ہمارا لہسن ہے وہ میں نے لیا ہے، آج کل سیزن ہے، لہسن بہت اکنامکل ہے، اس کی پرائس بہت کم ہے۔ اس لیے اگر آپ آج کل میں اس کو خشک کریں، اس کا پاؤڈر بنا دیں تو ایک تو یہ آپ کے لیے پیسے کی بچت ہوگی، دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ اس کو آپ پھر سالن میں آسانی سے یوز کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کو سب سے پہلے ہم چیلیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو ہے جو اسپیشل آج کل جو لہسن آیا ہے ماشاءاللہ یہ پرائس میں بھی کم ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ یہ اس کو چھیلنا اور اس کو خشک کرنا بھی بہت آسان ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین اس کو میں نے چھیل لیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس طرح ایک اور انشاءاللہ ہم چھیلیں گے، اس میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، میں صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس کا چھیلنا بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ جو نیا لہسن آیا ہے اس کی ماشاءاللہ موٹی موٹی کلیاں ہیں، اس کو چھیلنا انتہائی آسان ہے۔ اس کو ہم سائڈ پر رکھیں گے۔ دوسرا یہ جو ہمارا عام جو دیسی لہسن ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلے آپ اس طرح کلیاں کر دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جب بھی آپ بازار سے لائیں یا اگر آپ نے اپنے کھیتوں سے لائیں تو سٹارٹ میں یہ اس میں نمی ہوتی ہے، اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے خشک کر دیں، اسی طرح پول کے ساتھ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اسی حالت میں اس کو خشک کر دیکھو، یہ ابھی خشک ہے، اس کو میں نے پہلے سے خشک کیا ہوا ہے، اس کی کلیاں بہت آسانی سے یہ اب بن گئی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میں اس کو ابھی کلیاں بناؤں گا، پھر اس کو انشاءاللہ ہم چھیلیں گے۔ تو چھیلنے کے بھی دو طریقے ہیں اس کے ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ چوری سے یا ہاتھوں سے ایک ایک کلی کو جو ہے نا آپ آرام سے اس میں سے یہ چھلکا ہٹا دیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ پانی کو گرم کریں، اس میں اس کو رکھ دیں، جب پانی آپ کا ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو چھیلیں، اس کا چھیلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ میں نے کلیاں اس سے بنا دی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ابھی ہم چھیلیں گے۔ اس میں میری بہنیں جو ہیں ٹھیک ٹاک وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ریگولر جو ہیں لہسن کو یوز کرتی ہیں، اس لیے اس کو چھیلنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو یہ بڑے سائز کی لہسن آئی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا اس کا چھیلنا وغیرہ بہت زیادہ آسان ہے، ٹیسٹ بھی اس کا زبردست ہے، اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتی ہے، پرائس میں بھی وہ بہت سستا ہے۔ اس کی کلیاں ہے، سب کو ہم چھیلیں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین لہسن کو میں نے اس طرح چھیل دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ بالکل خوب جانتی ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی بڑا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح اس کو آپ نے خشک کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کیمرے کے سامنے دکھاتا ہوں۔ اسی طرح کاٹنا ہے۔ یہ لہسن پاؤڈر تو تیار بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح گھر میں بنائیں گی تو صاف ستھرا بھی ہوگا، اکنامکل بھی ہوگا، آپ کی تسلی ہوگی کہ آپ جو ہے اپنے سالن میں اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی صاف ستھری چیز ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اسی طرح سب لہسن میں کاٹ کر انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین لہسن کو میں نے اس طرح کاٹ دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں ناظرین۔ اب اس کو ہم یہ جو ٹرے ہے اسی میں ہم اس کو پھیلا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس میں
یہ جو بڑا لہسن ہے وہ بھی ہے، جو دیسی لہسن ہے جس میں نے کاٹا تھا آپ لوگوں کو دکھایا تھا وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو ٹرے میں ہم اس طرح پھیلائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اس طرح میں نے سب پھیلا دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس طرح پھیلا دیں کہ ہر جو پیس ہے اس کو دھوپ پہنچ جائے اور بہترین طریقے سے یہ خشک ہو جائے۔ اس کو ہم نے مکمل خشک کرنا ہے دھوپ میں۔ ناظرین اس کے اوپر ہم کوئی بھی جالی والا کپڑا اس کے اوپر اس طرح آپ پھیلا دیں، ٹھیک ہے ناظرین، اس سے ڈھانپتے اس کو تاکہ اس میں کوئی مٹی وغیرہ بھی نہ پڑے اور اس کے اوپر مکھیاں وغیرہ بھی نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ابھی ہم دھوپ میں سکھائیں گے، جب ناظرین یہ مکمل سوکھ جائے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ناظرین لہسن کو میں نے 2 دن دھوپ میں رکھا تھا، اب یہ بہترین آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سوکھ چکا ہے بالکل، یہ اس میں بالکل ابھی نمی نہیں رہی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو اسی طرح آپ لوگوں نے دھوپ میں سکھانا ہے تاکہ یہ بالکل اچھے طریقے سے سوکھ جائے اور اس میں کوئی بھی نمی جو ہے وہ نہ رہے۔ اب ناظرین یہ پاؤڈر بنانے کے بالکل ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اب میں انشاءاللہ پاؤڈر بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو آپ چٹو میں بھی پاؤڈر بنا سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہو لوہے والا، اور اسی طرح ناظرین یہ جو جوسر بلینڈر ہے اس میں بھی ہم اس سے پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ اس کو گرائنڈ کرنے لگا ہوں۔ ناظرین لہسن کو میں نے بہترین طریقے سے گرائنڈ کر دیا ہے، اب اس کو ہم چلنی میں سے نکالیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی بڑا پیس ہو تو وہ اس چلنی کی مدد سے اس میں سے نکل جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور جو بڑے اس میں پیسز رہ جائیں ناظرین اس کو دوبارہ گرائنڈر میں ڈال دیں، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور یا ناظرین اس کو نکال کے الگ سے بھی آپ انشاءاللہ اس کو یوز کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بندہ ضائع نہ کرے۔ یہ ناظرین اس میں جو بڑے پیسز رہ گئے ہیں یہ تو بہت توڑے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کو گرائنڈر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ الگ کر کے رکھ لیں، اور جب آپ کوئی سالن وغیرہ بنائیں تو اس میں بھی اس کو چٹو سے پیس کر اس میں ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ماشاءاللہ لہسن پاؤڈر بالکل ہمارا ریڈی ہے، ماشاءاللہ یہ زبردست پاؤڈر ہے۔ ناظرین جن دنوں میں لہسن سستا ہو ان دنوں میں پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو دھوپ میں خشک کریں، بہترین لہسن پاؤڈر اس سے بن جاتا ہے، آگے انشاءاللہ آپ اس کو سالن میں یوز کریں، یہ لمبے عرصے تک خراب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ شیشے کی جار میں بند کریں، سیف کریں ناظرین، اس میں آپ گیلا چمچ یا گیلا ہاتھ نہ ڈالیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لمبے عرصے تک یہ بالکل اسی طرح زبردست رہے گا۔ اس پاؤڈر کی تاثیر بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ناظرین جب بھی آپ اس کو استعمال کریں بہت کم کوانٹٹی میں استعمال کریں۔ یہ ریسیپی آپ ضرور ناظرین اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین یہ ریسیپی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔